الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا في مكان آخر مخبر وعامرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه. سقاني الحب كسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. قلت للسائر الأقطاب دموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشغلوا أنتم جنودي فساق القوم بالبعث ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي إلى آخره. بازوق ہو کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. کروڑواں درود نبی پاک صاحب لولاک سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے. ایک دینی ادارہ اور دنیاوی ادارہ اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اس مادر علمی کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے جس سکول یا اس علمی ادارے میں ہم لوگ موجود ہیں. محترم مکرم جناب شہزاد شفیق صاحب نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز شرکت و شریف آپ کے والد گرامی کی سال ثواب کے لیے یہ محفل پاک منعقد پذیر ہے. میرے بائیں جانب سید السادات فخر السادات مان شاہ صاحب داماد فیوز آپ تشریف فرمائیں اور میرے دائیں جانب سید عثمان شاہ صاحب. دیگر دوست احباب جن کے نام سے بندہ ناچیز واقف نہیں ہیں لیکن شخصیات جانی پہچانی. مختصر سی حاضری ہے کیونکہ شہزاد صاحب کا حکم ہے تو بندہ ناچیز نے اس کو کیا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا. یہ واو عاطفہ ہے اور واو عاطفہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک واو جمعیت کے لیے عاطفہ آتی ہے، ایک تغیر کے لیے آتی ہے. بعض پہلے کا مفہوم اور دوسرے کا دونوں مختلف ہوتے ہیں اور دونوں کو جمع کرنے کے لیے بھی واو لائی جاتی ہے. اور واو جمعیت کے لیے بھی ہو اور واو بمانی ماں بھی ہو بعض اوقات، لیکن یہاں واو عاطفہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کو. بعض مفسرین کرام نے اس پر بحث کی ہے، جیسے امام فخر الدین رازی نے رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں اور تفسیر بیضاوی کے اندر بھی ہے اس بارے میں
کہ اللہ نے عبادت کے ساتھ والدین کا احسان دونوں اس لیے کیا کہ ایک ایسی وصف خاص ہے جو اللہ رب العزت کے اندر ہے، اور اللہ نے اسی وصف خاص کا منبع والدین کو بنایا۔ یعنی کسی چیز کو اگر حکم میں دونوں کو اکٹھا مقصود ہو تو وہاں علت مشترکہ دیکھی جاتی ہے جو دونوں کے اندر موجود ہو۔ اب علت مشترکہ دونوں کے اندر کون سی موجود ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کے بعد تو ممکن الوجود ہے ساری کائنات، اور ممکن کا واجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات علت ہے اور باقی ساری کی ساری معلوم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے والدین کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص کر دیا۔ والدین کے احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کو۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی وصف والدین کے اندر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنی ہے، اور وہی وصف اللہ نے ماں باپ کے اندر رکھی، اسی لیے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اور وہ وصف ہے رب ہونے کی۔ اب بندہ کہے کہ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ باقرہ شریف کے اندر، سورہ فاتحہ شریف کے اندر بھی جب ایک مسئلہ فرمایا جس کو 7 مسانی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، 7 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہیں طریقہ یہ ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو پھر مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی میری تعریف کرو، پہلے میری تعریف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، پہلے میری تعریف کرو، اور میری تعریف بھی ان اوصاف خاص کے ساتھ کرو، کیونکہ وہ ذات ہے جو مستجمل جمیل صفات ہی کمال ہے، یعنی تمام صفات کمالیہ کا مجمع ذات ہے، اور وہ واجب الوجود ذات جو تمام صفات کمالیہ کا مجمع ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے میری تعریف کرو گے، پھر میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو گے، اور پھر دعا مانگو گے۔ یہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہے۔ اب اللہ نے اپنی اوصاف گنوانا چاہی تو پہلے اپنا علم، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، اگرچہ بعض محققین نے اس پر بڑی بحث کی اور قاضی قزاوی نے تو حل کر دی۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح لفظ اللہ کے اندر کہ یہ علم ہے، یہ وصف ہے، لفظ اللہ، اللہ کی ذات کا علم ہے، یہ وصف ہے، جس طرح لوگ ذات میں پریشان ہیں، خدا کی ذات کو ڈھونڈنے میں پریشان ہیں، اس طرح اس کے نام کی تحقیق کرنے میں بھی پریشان ہیں، یعنی عقل دنگ ہے کہ یہ علم ہے، یہ وصف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اس کے بعد جو وصف خاص اللہ نے اپنے ذکر کی ہے وہ رب العالمین ہے، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا۔ اب یہی جو پالنے والی وصف تھی، رب ویسے مصدر ہے، اگرچہ صفت مشبہ ہو کے اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اسم مفعول کے، لیکن یہاں رب اس میں فاعل صفت مشبہ بھی ذکر کیا گیا۔ اب سنیں کہ اللہ رب ہے، پالنے والا، وہی والی وصف عطائی طور پر اللہ نے ماں باپ کو عطا کر دی۔ رب یعنی صغیرہ، لوگ نہیں، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، اور پھر اپنے لیے دعا مانگنی، تو اپنے ماں باپ کو اس لفظوں میں یاد کرو، یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسا کرم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر کرم کیا۔ ماں باپ کا کتنا احسان ہے، مختصر لفظوں میں ماں باپ کے احسان اور ماں باپ کے حق ادا کرنا تو بہت مشکل ہے، احسان بھی پورا کرنا۔ حضرت رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ، نہ کہو تم ان دونوں کو اف بھی نہ کہو۔ میں مختصر سے لفظ میں جا رہا ہوں کہ اف نہ کہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرمائیں یہ جو آپ کی چادر ہے نا، چادر، یہ جو آپ کی چادر ہے، اس چادر کو بھی ماں باپ کے سامنے یوں نہ کرو، کیا پتہ اس کی گرد ماں باپ پہ پڑ جائے۔ یہ بھی اف کے اندر آتا ہے۔ اب اس کا خود آپ تمام پڑھے لکھے حضرات الحمدللہ موجود ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا حقوق ہے اس بات ہے۔ ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، خفاجی یہ حاشیہ ہے تذابی پر، اس میں ایک حدیث پاک نقل ہے، ایک صحابی رسول آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ
دنیا میں میرے ماں باپ زندہ تھے، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا. اب ظاہری بات ہے صحابی رسول ہے، اس نے کہا حق ادا کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بعد از وصال بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں، کہ میں اپنے ماں باپ کا حق، کیونکہ یہ تعلق انتقال سے، روح کے جسم سے جدا ہونے سے تعلق ختم نہیں ہوتا. شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی نے کتاب لکھی الروح، آپ نے جس میں یہ بات فرماتی کہ یاد رکھیے گا روح کو فنائیت ہے ہی کوئی نہیں، روح کو ہے ہی بقا. آپ کوئی بندہ کہے کہ اللہ کی ذات کو بھی بقا ہے تو روح کو بھی بقا ہے، یہ تو تعدد و جوال لازم آئے گا، یعنی اللہ کی ذات بھی باقی ہے پھر روح کو بھی ہم باقی مانیں تو یہ شرک لازم آئے گا. نہیں، اللہ کی ذات کو بقا خود ہے اور روح کو بقا میرے رب نے عطا فرمائی. اب عطائی اور ذاتی میں فرق آ جائے گا. اسی طرح فرمایا روح کو جو میرے رب نے پیدا کیا، اس کے محل، اس کا جگہ، اس کے عالم کو خدا تبدیل اور چینج کرتا گیا اور اس کے اندر تبدل تغیر دیتا گیا، لیکن روح کو فنا نہیں کیا خدا نے. اب وہ عالم ارواح میں، اس کے بعد عالم اجسام میں آئی تو جسم کی کوٹھڑی کے اندر اس روح کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد صرف شریعت کی روح سے، موت کس کو کہتے ہیں، اس عالم انصری کے اندر جو جسم انصری انسان کا، اس سے روح کا جدا ہو جانا موت ہے. اب اس روح کو کہا گیا کہ اتنے عرصے تک تو نے عالم اجسام میں رہنا ہے، اس کے بعد جب عالم برزخ ہوگا تمہیں وہاں منتقل کر دیا جائے گا، اس کو علیحدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر حشر ہے، جنت ہے، اس کے بعد اس کو فنائیت ہے کوئی نہیں. فرمایا جس طرح روح کو فنائیت کوئی نہیں، اس روح کا ڈائریکٹ تعلق جسم کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے اور جسم کا جس کے ساتھ تعلق تھا اس کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے. اور یہی ہمارا مذہب ہے، اہل سنت کا یہی مذہب ہے. اس کو الابریز شریف کے اندر شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم تو کہتے ہو روح کا تعلق، آپ فرماتے ہیں جسم کے اندر بند رہی تو اس کی حد اور محدود ہو گئی، یعنی اس کی رفتار، اس کا سننا، اس کی سماع اور بصارت ایک محدود ہو کے گئی. لیکن جو روح سے نکلی وہ اپنے اصل مقام پہ جب پہنچی عالم برزخ میں، اس کی ہر شے کی کمال اس کو حاصل ہو گیا. اور اب ایسا کمال، کیونکہ یاد رکھو سننے کا تعلق فقط کان سے نہیں ہے، دیکھنے کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے. اس دنیا کے اندر دیکھنے کا تعلق آنکھ سے ہے، اس دنیا کے اندر سننے کا تعلق کان سے ہے. لیکن اگر عالم تبدیل ہو گیا تو پھر اس کا سننا بولنا نہیں ہے. اگر نہیں تو قرآن سنو، قرآن کہتا ہے الستو بربکم قالوا بلی، اس وقت تو جسم ہی نہیں تھا، زبان بھی نہیں تھی، پھر کس نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں ان کو خدا نے جو طاقت عطا فرمائی تھی وہ عالم ارواح کی طاقت ہے. اسی طرح علی بریز میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے اب اس کا سننا سب سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو مسلم کی حدیث پاک ہے، بدر والے قیدیوں اس کے بارے میں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بدر کے ان کافروں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے جب اللہ کے نبی مخاطب ہوئے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر کو یا رسول اللہ ان سے یہ تو مر گئے، فرمایا تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، تم سے بھی زیادہ سنتے. اور سلسلہ نقشبند کے عظیم مشائخ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا اپنے مکتوبات شریف کے اندر، آپ فرمایا کافر کی قبر ہونا، کافر کی میت، اور اس کے قبر کے اوپر اگر ایک چڑیا بیٹھ جاتی ہے چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو تو اس کافر کی میت کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میری قبر میں کون بیٹھی ہے. مسلمان یا مومن یا اس سے اعلیٰ قسم کے اور کو تو اور ہوتا ہے. اب جب اس طرح پتہ ہے تو آپ جو یاد رکھیے گا کہ ہمارے والدین جب فوت ہو گئے تو کیا ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ کوئی میرے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی بندہ ہے جو میرے لیے سارے ثواب کر رہا ہے؟ وہی وہ حدیث سنا رہا ہوں. ایک بندہ آیا آج کہتا ہے یا رسول اللہ میں دنیا میں تو حق ادا کر چکا، اب میں کیسے حق ادا کروں اپنے ماں باپ کے؟ آپ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھا کر. کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز پڑھا کر، اور ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کر. اتنا ہی کام ہے.
اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کر. اور میں تو جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا تو اللہ کا حق ادا کر دے گا. اس کے بعد جب تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گا تو اس سے تو ماں باپ کا حق ادا کر دے گا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. آخری حدیث سنا رہا ہوں, بیان ختم کر رہا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ہماری میتوں کو, ہمارے فوت شدگان کو انتظار رہتا ہے دعا کا. شب مشکات نے اس کو متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث پیش کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مل میت کالغریق المتغوص, فرمایا میت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو سمندر میں ڈال دیا جائے. میت ایسے ہے کالغریق المتغوص, غریق غرق ہونے والی, متغوص کو فریاد کرتی ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا ہاتھ پار نکال کے پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے نکال سکے. اسی طرح میت یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں, میں تنتظر تلحقه میت دعوت ابن او اخن او صدیق او من او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ انتظار میں رہتی ہے, اگر اس کا باپ پیچھے زندہ ہے تو اس کی دعا کی, اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی دعا کی, اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹے کی دعا کی, اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کی دعا کی, بھائی زندہ ہے تو بھائی کی دعا کی, یہاں تک کہ دوست زندہ ہے تو دوست کی دعا کی. انتظار میں ہے. اب کیا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ خوش قسمت اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اپنے فوت شدگان کے لیے اور کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما, اور میں اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر ثواب اس کی قبر میں اتار دیتا ہے. پہاڑ برابر ثواب. اللہ تعالیٰ شہزاد صاحب کے والدین کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے, والد صاحب کی, ان کے لیے ابھی میں ایک جملہ کہا گیا, میں اکثر یہ بات جمعہ پر بھی عرض کی تھی میں نے, اور یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ اگر مسلمان ہم لوگ جب تک خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے اتنے قریب ہیں اور آپ کا اتنا حق ہے ہماری جانوں پر, اتنا حق ہے کہ کسی کا بھی اتنا حق نہیں جتنا ہمارے نبی کا ہمارے اوپر ہے. النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم, قرآن کہتا ہے اولا, یہ اولا علماء کرام بیٹھے ہیں, اولا اسم تفضیل ہے, یعنی فرمایا تمہارے نبی تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اور اس سے علماء نے نکالا کہ تمہارے اوپر ان نبی کا اس سے بھی زیادہ حق ہے. تو جن بدبختوں نے, ویسے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی عرفہ و اعلیٰ شان ہے جس کو ورفعنا لک ذکرک قرآن نے کہہ دیا, اور ایسی شان و بالا کہ ہر آیت دن اور ہر گھڑی میرے نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو جو جوڑا جاتا ہے, اور ایسے بدبخت لوگ جس کی بدبختی لکھی ہو وہ بدبخت لوگ, تو ہم لوگ اس بدبخت بلکہ ملعون اور اس بدبخت جس کی قسمت میں جس کے ساتھ ان کے روایت جن نے بھی کیا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالی ہمیں طاقت عطا کرے کہ ہم لوگ ان کے لیے یہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرطن شدہ, سرطن شدہ, گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرطن شدہ, سرطن شدہ. اور یہ حقیقتاً دل میں اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ڈال دیں اور سب کے کہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر بہت حق ہے. یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر پائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں, آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آداب کا
میں دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں